जी, वाशिंगटन बीट के नए प्रोग्राम में खुशामदीद। कल इमरान खान साहब के ऊपर एक अटैक हुआ, उसके बाद बैनुल-अक़वामी दुनिया की तरफ से, आलमी दुनिया की तरफ से रिएक्शन भी आया, जिसके अंदर उनके साथ हमदर्दी भी जताई गई और ऐसे वाक़े के ऊपर अफ़सोस का इज़हार भी किया गया। उनकी सेहत के लिए नेक ख़्वाहिशात का इज़हार भी किया गया। ऐसा ही अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आया। अ, इस प्रोग्राम का मकसद आज का ये है कि जो बयान आया है वो क्या है, और उसके अंदर जब ये इज़हार किया गया तो उसके साथ और भी बातें की गईं। वो क्या बातें थीं, इसके ऊपर थोड़ी-सी खुलकर बात करेंगे कि सिफ़ारती जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो क्या है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ आज काज़ी शौकत फ़रीद साहब हैं। आप वेटरन हैं, फ़ॉरेन ऑफ़िस के भी, फ़ॉरेन ऑफ़िस में काम करते रहे हैं, अभी भी यूनाइटेड नेशंस के साथ हैं, और आप काम कर रहे हैं एज़ अ परमानेंट ऑब्ज़र्वर ऑफ़ द पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ़ द मेडिटेरेनियन। तो आपसे ज्यादा और कौन जानता होगा, आप तो 40-45 साल से फॉरेन ऑफ जो रिलेशंस हैं उनको डील कर रहे हैं। तो मैं आपसे, एक तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, तो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा सर कि सिफारती जबान होती क्या है, और फिर हम इस पे आएंगे कि जो इमरान खान साहब के दौर में और अब जो इमरान खान साहब के बारे में अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया जाता है, उसकी बिटवीन द लाइंस क्या मैकेनिक्स क्या होती हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतनी ज़्यादा भी मिस्टीरियस नहीं होती सरकारी ज़ुबान, क्योंकि आपको कोई मैसेज तो कन्वे करना ही है। तो इसमें अगर आप ये जो अभी मैसेज आया है यूएस की तरफ से, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से आया है। जी। स्पोक्स पर्सन ने पढ़ा है, लेकिन मैसेज तो उनका। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो यहाँ पर है, वो प्रेसिडेंट की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उनका प्रेस नुमाइंदा होता है। तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट अलग से दी है या नहीं दी। लेकिन बिल्किन साहब की जो स्टेटमेंट है, दैट टू मी इज is appropriate for the timing or the state where our relationship is between हमारी और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है इस वक्त। तो उसमें पहली बात तो आप देखिए कि इसका पस मंजर क्या है कि वो एक साइफर टेलीग्राम से ये बात सारी शुरू हुई थी। और साइफर टेलीग्राम जो आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, और जिन्होंने देखी है उन्होंने रिडैक्टेड फॉर्म में देखी है। उसमें क्या था, तो वो एक इवेंट था जिससे पाकिस्तान में एक अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए, एक इमेज सा क्रिएट हो गया कि अमेरिका इज बिहाइंड द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट इट वाज देयर regime change policy, एंड उसकी वजूहत अपनी जगह पर है। लेकिन वो एक साइफर केबल था। अब उसकी साइफर केबल की भी जो अगर आप बात करें तो उसकी क्या लैंग्वेज थी। राइट। हमारे जो सफीर थे, उनको एक इनफॉर्मल तरीके से लंच पे, फेयरवेल पे, जहाँ तक मैंने सुना है, मिस्टर लू ने बुलाया और लंच वगैरह कर रहे थे उसमें। अब जब ये डिप्लोमेट्स आपस में बात करते हैं और अगर फ्रेंडली बेसिस पे हो तो बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं। ये कही कि भाई हमारे ताल्लुकात आप लोगों के साथ ठीक नहीं है, और इमरान खान साहब जो हैं उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत से बयानात देते रहे हैं जिससे अमेरिका और पाकिस्तान में कशीदगी हो रही है और अवाम जो है उसको उकसाया जा रहा है एक लिहाज से। अब वो सफीर की ये इनफॉर्मल मीटिंग थी, अब उसको क्या करना चाहिए? एक तो ये है कि उसको रिपोर्ट तो करना बड़ा ज़रूरी है। Absolutely, he has to report everything that he encounters and he discovers, और उसमें उसको ये महसूस होता है कि हुकूमत को बताना चाहिए। लेकिन क्या वो साइफर के ज़रिए से बताना चाहिए, या एक ख़त लिखे, रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट जो फॉरेन सेक्रेटरी को जाएगी और फॉरेन मिनिस्टर को जाएगी, और फिर वो फैसला करेंगे कि इसमें क्या, इसके बारे में क्या किया जाए, और प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को किस तरह इन्फॉर्म वगैरह किया जाए। जो है हमारे खान साहब जो सफीर थे वहाँ पर, वो बहुत सुलझे हुए और काफ़ी उनका तजर्बा है, और यहाँ पर यूएन में भी काम कर चुके हैं जहाँ उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी।
انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سائفر میں بھیجا جائے جس کی لمیٹڈ سرکولیشن ہوتی ہے. اب اس میں ایگزیکٹلی کیا کہا گیا کیا نہیں کہا مجھے نہیں معلوم. آپ یہ کہہ رہے ہیں سوری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیٹر بھیجنے میں اور جو سائفر بھیجنے میں فرق ہوتا ہے. جی ہاں سائفر ایمبیسڈر کی اپنی صوابدید ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس کو سائفر کیا جائے. بالکل. وائی از دیٹ؟ اس کی اب یہ تو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امیڈیٹ انفارمیشن پرائم منسٹر کو پہنچ جاتی ہے بغیر اینی وارنشنگ بائی دی فارن آفس. تو را انفارمیشن پہنچ جاتی ہے پرائم منسٹر کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو, یعنی 5 اس میں ہیں, سب کے پاس انفارمیشن پہنچ گئی 7 یا 6 مارچ کی بات, 7 یا 8 مارچ کی بات. تو اس میں انہوں نے اپنی پوری بات بتا دی کہ اس سے بات ہوئی. اس نے کہا کہ جب تک کہ یہ عمران ہے پرائم منسٹر تو ہمارے ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کی امپروومنٹ میں زیادہ مشکلات پیش آئیں گی. اب اس کا یہ ایک لحاظ سے ریفلیکشن آف ریالٹی, اس کا مطلب تھریٹ نہیں ہوتا. اس کا ایٹ لیسٹ I and many people I've discussed it don't consider it as a threat that has been issued, as has been issued to Pakistan by many previous leaders, American leaders. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے تو بہت صاف کہا تھا, خاص کر ہمارے نیوکلیئر پروگرام وغیرہ کے بارے میں. تو وہ اپنی جگہ پر ہے. یہاں پہ جو ہے بیسکلی میرا خیال ہے دونوں پارٹیز میں مسٹرسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے, اور دیر از آلویز این ایفرٹ ٹو ریموو دیٹ مسٹرسٹ. لیکن وہ اتنی کمپلیکسٹی میں پھنسا ہوا ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. یہاں پر تو ان کی جو ہے کانگریس وغیرہ میں بہت ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں, ہم دوغلا پن کیا, یہ کیا وہ کیا. Events in Afghanistan did not, and the reaction by Pakistani leadership to the events in Afghanistan was not very helpful and not. تو اب یہ یہاں پہ پہنچ گئے نا آپ, تو اس کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ سفیر نے ظاہر ہے سمجھا کہ اس کو سائفر میں بھیج دینا چاہیے, and I respect that position. اب آپ کے پاس یہ مجھے پتا ہے کہ لو نے کچھ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی. It was a personal meeting and he was giving his personal observation. لیکن ڈپلومیٹس جب پرسنل آبزرویشن بھی دیتے ہیں تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے. تو اس میں اس کے بعد جو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پتا ہے کہ 7 مارچ کو آپ کے پاس ایک ارجنٹ میسج آیا ہے, اس پہ آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے 3 ہفتے تک. سو یہ کوئی میری سمجھ سے باہر ہے. یہ سب کے پاس تھا, یہ یعنی all key people had this information. اس کے بعد آپ کے یہاں سوری آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, تو کیونکہ ایک تو اس کو بہت زیادہ کیا گیا ہے, کہا گیا ہے ہر تمام حلقوں سے, پاکستان میں بھی بڑے حلقوں سے اور امریکہ کی طرف سے بھی کئی دفعہ اس کو کہا گیا کہ بھئی ایسے پرسیپشن جو کریٹ کی گئی ہے یہ غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن جب عمران خان صاحب, اب چونکہ یہ بات ہو ہی رہی ہے سائفر کے حوالے سے, تو جب وہ انہوں نے کلیم کیا کہ جی عدالت کو بھی بھیجیں اور آرمی چیف کو بھی بھیجیں, تو بھیجیں والی جو بات ہے تو وہ تو آلریڈی ان کے پاس کاپیز تھیں, موجود تھی. بالکل صحیح. They already knew what was happening. چیف نیو, عدالت ڈڈ ناٹ نو. Right. عدالت کے پاس یہ چیزیں نہیں جاتی. تو اس میں آپ نے وہاں پہ تو اسٹیٹمنٹ دے دی, لیکن اس کا اثر تو یہاں پہ ہوگا نا. جو تھنکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کے تاثرات ہوں گے نیچرلی. اچھا, اس میں پھر بیچ میں وہاں پر اسلام آباد میں کانفرنس بھی ہوئی OIC کی, اسلامک کانفرنس ہوئی وہاں پہ فارن منسٹرز کی. اس میں امریکہ کو بلایا گیا. امریکہ there was a representative from the US, اور خان صاحب نے یہ کہا تھا اس وقت یہ امریکہ will serve as a bridge between OIC and the rest of the world. تو وہ 8 مارچ کا تھریٹ تو آپ کو آ چکی تھی, تو وہ کسی نے اس پہ دھیان نہیں دیا پہ. یہ سو ظاہر ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں, اور کہ یہ صرف الیکشن اور ریجیم میں جو چیزیں ہو رہی تھیں اس کے لیے یہ خط استعمال کیا گیا, اور صحیح اس کا استعمال نہیں ہوا. نا جو ہوا پاکستان میں وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے زیادہ,
لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی اتنی زیادہ وارم نہیں ہے. بلکن کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹ از اے ویری فیکچوئل لو کی اسٹیٹمنٹ, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا پھر انہوں نے یہ آن آل پارٹیز کا بھی لفظ استعمال کیا, آن آل پارٹیز. تو ایک لحاظ سے یہ جو خان صاحب کی جو پالیٹکس رہی ہے یہ ذرا اگریسو قسم کی پالیٹکس رہی ہے پہلے بھی اور 3 سال 3.5 سال کے دوران میں بھی. تو یہ ان کا میرا خیال ہے یہ کہنا یہ اشارہ زیادہ ان کی طرف ہے. سر میں اس طرف آتا ہوں, میں آپ کو I want to hold you there. جب امریکہ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے تو آپ نے کیا کہ سفارتکاری میں بھی اتنا بھی مسٹریس نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر الفاظ کو چناؤ تو بہت دیکھ بھال سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے نا, کہ کوئی ورڈ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. بلیونگ دیٹ, تو آئی تھنک کہ پاکستانی امبیسڈر کی طرف سے بھی سائفر میں یا لیٹر میں یا جو سیکرٹ وہ آپ کا پاؤچ جاتا ہے اس کے اندر بھی جو الفاظ لکھے جاتے ہیں ان کے اندر بھی بہت احتیاط برتی جاتی ہوگی. بالکل, یہ جو ہمارے میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ اسد صاحب جو ہے اسد مجید خان بہت سلجھے ہوئے سفارتکار ہیں, کوئی ایسے بچے نہیں ہیں. اور میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت سٹیبل آدمی ہیں. یہ ہمارے بہت سے کولیگز جو ہیں وہ کافی ذرا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ اسد مجید خان ایسا آدمی نہیں ہے. سو ہی از اے بیلنس مین. In his judgment, he exercised his right and he did. Now, اس میں کیا انہوں نے لکھا اور کس قسم کے الفاظ کی چنائی کی انہوں نے یہ مجھے پتہ نہیں, کیونکہ میں نے وہ تار دیکھا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی تار اوپنلی دکھائی جائے جو ابھی تک نہیں دکھائی گئی, اس سے ہمیں پھر اندازہ ہو جائے گا کہ مجید یہ خان صاحب کیا, ہمارے خان صاحب واشنگٹن کے سفیر ایکچولی کیا کہہ رہے تھے. ادروائز اٹس جسٹ کہ ایسا ہے, ہم لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پکی طرح سے پتہ نہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو کس طرح پریزنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, بٹ بلیونگ ہاؤ دا سسٹم ورکس اینڈ ہاؤ ایکسپیرینسڈ ہی ہیز بین اینڈ ہی از, تو انہوں نے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر ہی ان باتوں کی, اور یہ ایک نارمل میں سمجھتا ہوں کہ کیبل ہے وہ ہوتی ہوگی. ایک سوال اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جب یہ سائفر کا معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد امریکہ کی طرف سے میں نے بھی ریئیکشن لیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, ان کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ غلط پرسیپشن ہے, پہلے اس قسم کے ہلکے الفاظ میں وہ کیا گیا. اتفاقاً لاسٹ ویک جب ان سے ایک دفعہ پھر پوچھا گیا کہ اب خان صاحب حالانکہ باہر نکل, ہاں ایک سینئر آفیشل نے تو یہاں تک کہا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل مائلیج کے لیے آپ نے تھوڑا سا اس کو فلیم اپ کیا ہے, لیکن بس کر دیا, بس ٹھیک ہے ہو گیا, اب اس کو رہنے دیں, یہ بھی کہا گیا دبے الفاظ میں. اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن سے لاسٹ ویک دوبارہ پوچھا گیا کہ خان صاحب جب مارچ ریلی کر رہے ہیں پولیٹیکل, تو اس کے اندر ایک دفعہ پھر یہ سازش کا کر رہے ہیں. اس بیان میں جو ترجمان کی طرف سے دیا گیا تھا اس میں یہ کلیئر کٹ کہا گیا, اور بڑی سختی سے میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کو کہا گیا کہ یہ مس انفارمیشن ہے, یہ ڈس انفارمیشن ہے, اینڈ دین دے یوز دا ورڈ پروپیگنڈا, کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد نیچے میرا خیال یہ تھا کہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ پاکستان ایک خوشحال اور جمہوری ملک ہو رہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ لگی تھی کہ نیچے انہوں نے یہ بھی ڈالا, لیکن پروپیگنڈے تک آ جانا کا مطلب یہ تھا کہ ناؤ دے آر a bit upset about the whole thing. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھی, یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اب ان کو, پہلے تو تھا ٹھیک ہے, لیکن اب ان کو ذرا زیادہ آئی تھنک فکر ہو گئی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ پاکستان از ناؤ has become very violent. Not that it was not violent before. 2 prime ministers کو ہم نے قتل کیا اور لوگوں کو بھی کیا. یہ تو ہم لوگ we are not foreign, completely foreign to this kind of violence. آپ کے جو دوست ہیں اور ان میں زبردستی طور پہ امریکہ کو شامل نہیں کرنا چاہتا, لیکن امریکہ کا کچھ انٹرسٹ ہیں پاکستان میں, اور جو ہمارا خطہ ہے اس میں انٹرسٹ ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان being a nuclear power and all that sort of thing should launch into a civil war or launch into broad scale violence in this society. I think
America doesn't want it. You think Nobody wants it. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ Yes. پاکستان سول وار کی طرف جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. آئی تھنک یہ اب ہمارے اور جو نیبرز ہیں وہ ہو سکتا ہے خوش ہوں اس چیز پر, لیکن آئی تھنک America is not our enemy. They want their agenda to be implemented by us, and we would implement that agenda which is suitable for us. Right. ہمارے یعنی یہ اس کی ڈٹرمنیشن پاکستان میں ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. امریکہ تو کہے گا یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو, why should we do it? لیکن that is not cause enough for the Americans to disrupt the Pakistani society. That I believe in very strongly. میں ان کی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا, refrain from violence, harassment and intimidation. ہراسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی طرف اس کا اشارہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو ہراسمنٹ نہیں نہ کر سکتے. ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے جو صحافیوں کے خلاف یا پولیٹیکل جو زیادہ پولیٹیشینز ہیں جو بڑے ایکسپلیسٹ ہیں ان چیزوں میں, ان کی طرف تو نہیں ہے, یہ حکومت کی طرف ہے کہ ہراسمنٹ نہ کی جائے. میں اسی بیان پہ آتا ہوں. مجھے اس سے پہلے صرف یہ تھوڑی سی ہمیں انڈرسٹینڈنگ کروا دیجئے کہ ترجمان کی طرف سے ایک بیان آنا یا ایک سوال کا جواب دینا اور ہارسز ماؤتھ جو چیف جو ہیڈ ہے آف ڈپارٹمنٹ اس کی طرف سے آنے میں کوئی فرق ہوتا ہے, اس میں کوئی امتیاز کیا جا سکتا ہے؟ جی, آئی تھنک جو اسپوکس پرسن کی جو ترجمان کی جو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی, کوئی بھی بیان ہوگا, اس کا لوور درجہ ہے. لیکن جب دیکھیں نا اس میں بائیڈن نے تو کوئی بیان نہیں دیا جہاں تک مجھے پتا ہے. اس میں بلکن نے بیان کیا نا. بلکن چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں, بہت ایکسپیرینس آدمی ہے اور ان کے ساتھ رہ چکا ہے. وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا. سو بائیڈن اینڈ ہی مسٹ ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ بٹوین دیم سیلوز. تو یہ اسٹیٹمنٹ چونکہ بائیڈن نے یعنی بلکن نے ایشو کیا ہے, خود نہیں کہا لیکن اس کی تقریر اس کی اسٹیٹمنٹ ہے جو اس کے اسپوکس مین نے پڑھ دی. That is very important. It's much more important than the spokespersons. میں بالکل ٹھیک ہے. میں اب اسی طرف ہی آتا ہوں. میں بلکہ بیان بھی اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. میرے پاس اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ امریکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر پر ایک سیاسی جلوس میں ہونے والی فائرنگ کی سختی سے مذمت کرتا ہے. ہم عمران خان اور اس واقعے میں زخمی ہونے والے دوسرے تمام افراد کی فوری اور مکمل صحت یابی کے خواہش مند ہیں اور ہلاک ہونے والے شخص کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں. یہ تو ایک بڑا نیچرل سا آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں بھی شاید کہوں تو شاید اسی قسم کی بات کروں. لیکن وہ مزید کہتے ہیں کہ سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں اور ہم تمام فریقین, جو آپ پارٹیز کی بات کر رہے تھے, اور ہم تمام فریقین سے کہتے ہیں کہ وہ تشدد, ہراسانی اور دھمکیوں سے احتراز کریں. بالکل. مزید کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو جمہوری اور پرامن دیکھنے کا عزم رکھتا ہے اور ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو میں نے پہلے والی اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے عمران صاحب جو کر رہے ہیں, وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ کے اندر ترجمان نہیں کہا تھا. یہ ترجمان کی طرف سے جاری ضرور کیا گیا ہے, لیکن اس کو کل جب ہم سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کیجیے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو سیکرٹری بلنکن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خود اس کو ٹویٹ کیا, جس کے بعد پھر جاری کیا گیا ترجمان کی طرف سے. سو دس از کمنگ فرام اگین دی ہارسز ماؤتھ, جو خود یہ کہا ہے. اب تھوڑا اس کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. انفولڈ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں پر بھی, امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, ہم لوگوں کو, عوام کو, جو بھی حکومت ہے یا جو بھی ہے وہ دے فیڈ اورژن, ان کو ایک سمجھ لیجیے ایک انفارمیشن, ڈس انفارمیشن یا مینوفیکچرڈ انفارمیشن دی جاتی ہے ٹو سوٹ دی آبجیکٹیوز of the person who is doing it, whether it is the current government or the previous government or the future government. یہ ایک یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں واشنگٹن میں بیٹھ کے آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی غلط اسٹیٹمنٹس, فالس اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے, زیادہ تر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے دی جا رہی ہیں. یہ آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے.
पाकिस्तान में हमारे इश्यूज क्या हैं? आपको पता है कि पॉवर्टी एलिविएशन है, लोकल यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमारी कोई सियासी सेटलमेंट नहीं हो रही, कोई डायलॉग नहीं हो रही, यानी कि पाकिस्तानियों को तो मिल के काम करना चाहिए ना। तो वो जो मिल के काम करने वाली बात है, वो तो बहुत देर से पाकिस्तान में खत्म हो गई है। जो पार्टी आती है वो दूसरी पार्टी को परसिक्यूट करती है। और वो मसलन एक बड़ी सिंपल सी बात एग्जांपल आप नैब के बारे में, जो पार्टी पावर में नहीं होती वो कहती है मैं नैब नहीं, हमें पसंद। जैसे ही वो पार्टी पावर में आ जाती है तो कहती है कि नैब तो बहुत जरूरी और अहम इदारा है। तो ये एक है, हमेशा से ये चलता है कि पार्टी गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फीड करती हैं। और ये रिवेंज जो है, अब वो मेरा ख्याल है उमर साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को कहा है कि इसका रिवेंज लिया जाए। रिवेंज आप किससे लेंगे? इसमें आप यू आइडेंटिफाई एन एनिमी, इसमें देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज बीन कॉट। वी डोंट नो उसके पीछे क्या है, आगे क्या है। लियाकत अली खान के मर्डर को भी तो एक ही आदमी था, लेकिन उसको तो मार दिया गया था उस वक्त, तो अभी तक वो मिस्ट्री में है। तो यहाँ पर भी अब वो एक आदमी आ गया है, अब वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इस वक्त अगर आप रिवेंज की बात करना शुरू करेंगे तो आप अवाम को उकसारे, ठीक है। और ये चीज जो होती है, ये सियासी वायलेंस जो है मुल्क में, उसके बहुत आई मीन इट इज वेरी डेंजरस, खतरा पैदा हो सकता है मुल्क के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो उन्होंने कहा है डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल पाकिस्तान, if I was in American representative, I would say the same, even if I don't want it. But in this case, it is genuine, because I think they have some stake in stability there, and better relations with Pakistan. Somehow the other, the better relations with Pakistan, हमारी तरफ से कुछ पहल होती भी है तो यहाँ पे कुछ रुकावटें हो जाती हैं, इनकी तरफ से होती है तो हमारी तरफ से रुकावटें हो जाएंगी। तो दोनों सतह पे, यानी लोकल लेवल में पाकिस्तान में आपका कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। right. यहाँ पे भी यही हाल है। right. तो इस सूरत में मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और मुझे ये लगता है कि ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी है जैसे बड़ी, एक लिहाज से तो बहुत सिंपल है। अगर आप इसे देखें जैसे आपने पढ़ा था, ये सब रूटीन काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन इसमें छुपे हुए अल्फाज जो हैं वो यही है कि ऑल पार्टीज को कहा है। इन बिटवीन द लाइंस के बावजूद कुछ चीजें उन्होंने वाजे की हैं, क्योंकि इनिशियली जो पहला पैराग्राफ है उसमें तो उन्होंने कंडोल भी कर लिया और अफसोस का इजहार भी कर दिया, लेकिन दूसरे को उन्होंने ये महसूस किया कि ये हमको इसका हिस्सा बनाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इतने कीनली पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसकी जो छोटी छोटी जो हरकत हो रही है। देखें, जो आपने पार्टी की बात की ना, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी आपस में लड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी वहां पर मुस्लिम लीग या जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इमरान खान के साथ वो होता है, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ये है कि उनको ये लग रहा है कि ये सिर्फ प्रोसेस के अलावा भी, पॉलिटिकल प्रोसेस के अलावा भी देयर इज मोर डेंजर टू दिस, देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। आई थिंक यहाँ पर वी सॉ January 6, we saw violence, which they are trying to struggle to explain, understand, and address. हमारे यहाँ मेरा ख्याल है वायलेंस का सिलसिला ज़रा ज़्यादा है, और चूँकि हम लोग ज़रा ज़्यादा इमोशनल हैं, कम तालीम है, और गुर्बत काफ़ी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इस तरह बहुत से लोगों को यू कैन ब्रेन वॉश देम इनटू मूविंग टुवर्ड्स वायलेंस, कि यही एक तरीका है जिससे आप हुकूमत में तब्दीली ला सकते हैं। तो ये आई थिंक दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पाकिस्तान में देयर इज अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी, देयर इज अ लैक ऑफ political stability, political dialogue, and this could very easily lead to violence. Sir, and I think that is it.
رائٹ یہ کیونکہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ہراسانی اور دھمکیوں سے احتراز تو کیا جائے، لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ امریکہ پاکستان کو جمہوری اور پرامن دیکھنے کا عزم رکھتا ہے اور ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب لوگوں کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جو نمائندے پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں اور پھر حکومت بناتے ہیں، تو آپ حکومت کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، تو آپ اصل میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا اس کا یہی مطلب بنے گا؟ مطلب تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو وہ کل یو این میں ایک ریزولوشن اڈاپٹ ہوا اگینسٹ امریکہ، یعنی کیوبا کے خلاف جو سینکشنز ہیں اس کے بارے میں. تو 193 ممبرز ہیں اور ان میں سے 184 نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا. جب this is extraordinary, this has never happened in Europe, right? So there is a solidarity in the international community on certain issues. جب امریکی سفارتکار نے ایکسپلین کیا اپنے ووٹ کو، تو اس نے کہا نہیں ہم تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، وی اسٹینڈ ود دی پیپل آف کیوبا. سو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. تو ایک طرف سے آپ ان کے پاس 58 سال 58 ایئر سے سینکشن لگائی ہوئی ہے، ملک کو آپ نے تباہ کر دیا ہے، لوگوں کی بربادی کر دی ہے. یعنی if you go to Cuba, I've been there many times, people are very happy people, but their economy is joke. Nothing happens there because of the import. اگر پاکستان کیوبا کے ساتھ تجارت کرنا چاہے تو ہمارے خلاف بھی سینکشنز لگ جائیں گے، امریکن سینکشن. آپ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ وی اسٹینڈ بائی دی پیپل آف کیوبا. سو یہ جو فریز ہے، کیونکہ ابھی ایران کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وی اسٹینڈ ود دی پیپل آف وہ بھی یہ کہا رہا ہے. تو اس میں دیکھیں نا، یہ دے اسٹینڈ بائی دی پیپل آف ایران اور ود کیوبا، بٹ دے ٹیک ایکشن اگینسٹ دی کنٹری وچ افیکٹس دی پیپل. سو اس میں جو ہے انہوں نے ایک بات تو I mean I like the fact کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک اینڈ پیسفل پاکستان. آپ نہیں چاہتے ڈیموکریٹک اینڈ پیسفل پاکستان؟ ہم لوگ سب چاہتے ہیں یہ. So it echoes even our aspirations. But Pakistan has to, یا Pakistani authorities and government have to ensure کہ they have a peaceful and democratic. ذمہ داری تو آپ کی ہے. ملک میں کیا ترقی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا آپ کرتے ہیں. The ball is in our court to decide that. Given our history, تو ان کو کہیں یہاں پر یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایمرجنسی، کوئی غیر جمہوری اقدام لیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی ایک پہلے سے ہی وارننگ. آپ تو واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، تو ابھی تو ہمارے چیف آف اسٹاف وہاں آئے ہوئے تھے نا جی، ان کی بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے تو چھوٹا موٹا دیا ہے. I think he came to assure them that army will not take any action. لیکن آرمی میں جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں نا، بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو چیف کے ہاتھ میں نہ ہو، اور آپ کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر وہ بیان دے رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں لوگوں کا. دس از ناٹ دی ڈسپلن آف دی آرمی دیٹ وی نو آف. ہم جو کہتے ہیں ہمارے پاکستان کا سروائیول ایک یعنی تحفظ جو ٹیریٹوریل جو رہا ہے وہ آرمی کی وجہ سے رہا. ایک تو کہا جاتا ہے یہ، تو اگر آرمی میں ہی اسپلٹ ہو گئی یا اس کے بارے میں اگر اتنے کھلی عام باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کنسرن شو ہوتا ہے اس میں. ہاں، تو آئی تھنک کہ باجوہ صاحب نے یہاں پہ آ کے ان کو کچھ کہا ہے اور بریفنگ دی ہے جو اس انفارمیشن پر جو آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے. ان کو زیادہ اندرونی کا اچھا اس انفارمیشن کو لے کے انہوں نے کتنا اسیمیلیٹ کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ اب وہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے I view it as a acknowledgement of what has been told to them. یہ جو ہے نا یہ all parties کو اور پھر یہ 3 ایلیمنٹس جو انہوں نے نکال کے اسپیسیفکلی ریفر کیے ہیں، یہ I think may be a reflection of the talk that the General Bajwa had. اور اس کے بعد میں وہی ڈیموکریٹک وغیرہ تو ظاہر ہے ہم بھی پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اسٹیبل پاکستان ہونا چاہیے. They are not going to say کہ جی جو مرضی کریں، مطلب اس کے لیے یہ لائن ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر ڈالی گئی ہے تو وہ اس کا ایک پرپز ہے، اس کی ایک سوچ ہے، اور اس کی سوچ یہ ہے کہ آرمی اگر آپ اس کو بہت ہی زیادہ
आगे ले जाएं, जो I don't think it is necessary. It's a message that we don't want anything undemocratic to happen in the country. We would not like. आप करेंगे जो करेंगे वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कहना कि democratic Pakistan it is a validation of our own aspirations, plus it is a message. Right. So ये चुनाव जो है अल्फाज का जी जी वो जाहिर हो जाता है. राइट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मेरे पास एक दो और भी मजे के क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे थे, लेकिन होपफुली नेक्स्ट टाइम आई गेट यू तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. बट थैंक यू वेरी मच फॉर अनपैकिंग दिस. और ये मुझे लगता था कि ये जरूरी था कि इस किस्म की जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बिटवीन द लाइंस क्या कहा जाता है उसके ऊपर जरूर बात हो. ये देखिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आवाम को बताएं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं बताएंगी. लेकिन जैसे आपने कहा कि वो जो टॉक शोज वगैरह हैं वो तो एक अखाड़ा बन गए हैं लड़ाई करने का, आपस में घुसन्न मुक्का मारने के हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं. यहाँ पे होती है रेसलिंग, जो फेक रेसलिंग होती है, राइट. मिलियंस ऑफ पीपल वॉच इट. हमारे यहाँ इस किस्म की चीजें नहीं है एंटरटेनमेंट में, तो हम ये देखते हैं और फिर देखने के बाद कुछ ना कुछ रह जाता है, तासुर रह जाता है दिमाग में. तो खैर, आई विश यू लक इन कन्वेइंग टू योर ऑडियंस एक तहम्मुल, और जो जिसकी हमारे पास बहुत कमी है हमारे कैरेक्टर में और हमारे सोच में. तहम्मुल बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, और ये पेशेंस मैं भी कहूँगा अमेरिकी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कि all parties should exercise and remain peaceful and democratic. So thank you very much for बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. खुदा हाफिज.